نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہم السلام اور رسول اس کائنات میں مبعوث فرمائے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کو امتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں، تمام امتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ جتنے نبیوں کی امتیں ہیں، تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے اعلیٰ مقام نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کا یہ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ یہ وجہ ہے امت محمدیہ کے افضل ہونے کی۔ برائی سے روکنا اور اچھے کاموں کا حکم دینا، یہ اصل منصب تھا انبیاء کا۔ جتنے انبیاء علیہم السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، تمام کے تمام انبیاء نے یہی فریضہ انجام دیا کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ اب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کا نظریہ اور عقیدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ کوئی اور نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ آپ پہ بند ہے، کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو اچھے کاموں کا کہنے کا اور برے کاموں سے روکنے کا فریضہ، اور یہ کام تو اس کی ضرورت تو باہر کیا پھر بھی رہے گی، یہ کون انجام دے گا؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انتخاب فرمایا ہے کہ جو کام آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کرتے رہے، اب یہ کام نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن یہ کام حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی۔ اس وجہ سے امت محمدیہ کو ساری امتوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ اس لیے آج بحیثیت امت ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں، برے کاموں سے روکیں، اور ساتھ دوسرے لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں اور ان کو برے کاموں سے روکیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح خود اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے رکنا ذمہ داری ہے، اس طرح دوسرے لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں ہمارے طبقے میں، امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام میں، کہ وہ خود ہی اچھے کاموں سے اور دور بھاگتے ہیں اور برے کاموں کو دوڑ کر پکڑتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں، خود ہی اچھے کاموں پر عمل نہیں کرتے اور برے کاموں سے نہیں رکتے۔
اور بہت سارا طبقہ ایسا ہے کہ خود تو اچھے کاموں کو اختیار کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، لیکن دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا، برے کاموں سے نہیں روکتا، جبکہ امت مسلمہ کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 کہ خود اچھے کام کریں اور برے سے رکیں، اور نمبر 2 دوسروں کو حکم دے اچھے کام کا اور ان کو دوسرے برے کاموں سے روکیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر یہ بھی ایک طرز ہے، بعض حضرات ہماری صرف اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے نہیں روکتے، حالانکہ حکم کیا ہے؟ 2، اچھے کاموں کا حکم بھی دینا ہے، برے کاموں سے بھی روکنا ہے۔ صرف اچھے کاموں کا حکم نہیں دینا، اچھے کاموں کا بھی کہنا ہے اور برے کاموں سے بھی روکنا ہے۔ اور پھر برے کام سے روکنے کے درجات حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے فرمان میں ذکر فرمائے ہیں کہ کسی جگہ پر برا کام ہو رہا ہے، کوئی آدمی کسی برے کام میں مبتلا ہے، تو اب اس سے نفرت کا اظہار ہم نے کرنا ہے اور اس کو برے کام سے روکنا ہے۔ اس کے درجات کو آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو کہیں برائی ہو رہی ہو، اللہ رب العزت نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں حوصلہ دیا ہے، تو تم اس برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روک سکتی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، تو پھر دوسرا درجہ بیان فرمایا کہ اس کو زبان سے روکو۔ یعنی ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے سمجھاؤ، اس کو واضح نصیحت کرو، بھئی یہ کام برا ہے، اس کو نہ کرو، اس کا انجام برا ہوگا۔ اب اگر کیفیت ایسی ہے، حالت ایسی ہے، کوئی انسان ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اس کے لیے حکم ہے کہ دل سے برا سمجھے۔ دل سے جو کام برا ہو رہا ہے اس کو برا سمجھے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے، کم از کم اس کو برا تو سمجھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں شریعام برائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سارے اثر رسوخ والے با اثر لوگ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے، حالانکہ ان کا فریضہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہاتھ سے نہیں، زبان سے سمجھائیں، روکیں تو روکا جا سکتا ہے، اس سے نہیں روکتے، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ، آج بہت سارے لوگ برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے برے کاموں پر دلیلیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح کام ہو رہا ہے۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو دیکھ کر اس سے نفرت کے اظہار کے لیے تیسرا درجہ بیان فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل سے برا سمجھو، لیکن ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، جو تیسرا درجہ ہے یہ ایمان کے کمزور ترین ہونے کی علامت ہے۔ ایسا آدمی اپنے ایمان کی بالکل کمزور کیفیت اور کمزور سطح پر ہے، جو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، صرف دل سے برا سمجھتا ہے۔ لیکن ایسا آدمی دل سے بھی برا نہیں سمجھتا برائی کو، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ بھئی جو دل سے برا سمجھے اس کے بارے میں فرمایا ذالک اضعف الایمان، اس کا ایمان کمزور ہے۔ جو دل سے برا نہ سمجھے اس کے پاس ایمان ہے؟ کمزور ایمان کی بات اور کون سی حالت رہ گئی ہے ایمان کی؟ تو اس بات کے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے گناہ ہیں جن میں لوگ ملوث ہیں، لیکن ان کو اچھا سمجھنے کی بجائے برے کاموں کو برا سمجھنے کی بجائے اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کیا ایک بہت بڑا سیلاب ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے لیکن اس کو برا نہیں سمجھ رہا، ایک آدمی ہے بدکاری کر رہا ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہا، ایک آدمی ہے جوا کھیل رہا ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہا، دیکھنے والے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہے، ایک آدمی ہے سود خوری کر رہا ہے لیکن اس کو برا نہیں سمجھ رہا،
اور بلکہ اس کے صحیح ہونے پر دلیلیں دے رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ پھر ایسا آدمی ایمان کی کون سی سطح پر کھڑا ہے؟ نہ تو ہاتھ سے روک رہا ہے برائی کو، نہ زبان سے روک رہا ہے، اور نہ دل سے اس کو برا سمجھ رہا ہے، بلکہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ ایسا آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے، اور اس آدمی کو اپنی ایمانی کیفیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہ ایمان کی کمزور ترین سطح نہیں بلکہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس سے توبہ اور استغفار ضروری ہے کہ اور اس کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی میرا ایمان کہاں کھڑا ہے کہ میں تو برائی کو دیکھ کر برا بھی نہیں سمجھ رہا، بلکہ آج ایک اور کام شروع ہوا ہے۔ جتنے برے کام ہیں ان کو برا سمجھنے کی بجائے اچھے لیبل لگا کر، اچھے نام دے کر ان کا برا ہونا مٹا دیا گیا ہے، اور اس کے صحیح ہونے پر دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ یہ اور ظلم پر ظلم ہے۔ مثلا بدکاری، بے حیائی۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صراحتاً بے حیائی سے روکا ہے، اور حدیث میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی سے صراحتاً روکا ہے، لیکن آج بے حیائی کو برا سمجھنے کی بجائے ایک تو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا اس بے حیائی کو اچھا نام دے دیا۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری قریب بھی نہ جاؤ، لیکن آج اس کو نام دے دیا پیار کا۔ اب چیز بری جس کے قریب بھی جانے کی سے نفرت بتائی گئی، لیکن اس کو پیار کا نام دے دیا گیا۔ ہر آدمی جو برائی میں بے حیائی میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو پیار کرتا ہوں فلاں سے اور فلاں سے فلاں سے۔ اب دیکھو اگر اس برائی کو برا نام ہی دیا جاتا پھر بھی اس کو شرم محسوس ہوتی، بھئی میں بے حیائی کر رہا ہوں، میں بد نظری کر رہا ہوں، میں بدکاری کر رہا ہوں۔ جب اپنی زبان سے یہ لفظ کہتا ہے اس کو کم از کم شرمندگی ہوتی، آخر کار توبہ کی توفیق ہو جاتی۔ لیکن جب برا کام ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھا، اس کو نام چینج کر کے اچھا نام دے دیا، اب توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ تو ظلم پر ظلم ہے۔ ایک آدمی ہے رشوت، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں لعنتی ہیں، حدیث میں فرمایا۔ اب رشوت کو ایک نیا نام دے دیا گیا، اسے کہتے ہیں ہمارے عرف عام کے اندر چائے پانی۔ کوئی بھی آدمی اپنا کوئی نجائز کام کروانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں بھئی چائے پانی لے لو، ہمارا فلاں کام کر دو، تو چائے پانی اس کا نام بدل دیا۔ اگر رشوت دینے والا یہ کہتا ہے بھئی میرا فلاں کام کرنا ہے اس کے لیے یہ رشوت مجھ سے لے لو، وہ کہتا ہے کرنے والا کہ یہ کام میں تب کروں گا جب کہ اتنی رشوت مجھے دو۔ اب رشوت کا لفظ دینے والا اور بولنے والا اور لینے والا بولتے تو کم از کم شرم محسوس ہوتی کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں، اور اس گناہ پر شرمندگی ہوتی اور کبھی توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی۔ لیکن جب اس برے کام کو نیا نام دے دیا، اچھا نام دے دیا، رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا، اب نہ رشوت دینے والے کو شرم آتی ہے اور نہ لینے والے کو شرم آتی ہے، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں چائے پانی تو چلتا ہی ہے جی۔ اس لیے اب توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ سود خوری ہے، سود خوری، سود لینا اور سود دینا، اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ یہ کھلا اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ صاف قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا، لیکن سود خوری کو پرافٹ کا نام دے دیا، نام بدل دیا۔ اتنی بری چیز جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن اس کو ایک اچھا نام پرافٹ کا نام دے دیا۔ اب ایک آدمی بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور پوچھتا ہے مجھے پرافٹ کتنا ملے گا، یا اکاؤنٹ کھولنے والا بینکر اسے کہتا ہے تم اکاؤنٹ کھلواؤ گے اتنے پیسے رکھو گے تمہیں یہ پرافٹ ملے گا، دونوں کو شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بری چیز کا نام چینج کر دیا، اچھا نام رکھ دیا ہے، اس لیے اب ان کو اس کا برا ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہے۔ اگر یہی اپنا اکاؤنٹ کھلوانے والا سودی بینک میں جاتا اور کہتا کہ بھائی میں یہ اکاؤنٹ کھلواتا ہوں اور پیسے رکھتا ہوں اس لیے مجھے کتنا سود ملے گا، اور جب بینکر کہتا ہے بھئی ہمارے پاس پیسے رکھواؤ تمہیں اتنا سود ملے گا، تو دونوں کو بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی، اور کم از کم اس سے آخر کار کبھی توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی کہ بھئی سود لے رہا ہوں اور سود دے رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے،
تو اب شرم آتی، لیکن جب نام اس کا چینج کر دیا، اس کو اچھا نام دے دیا، پرافٹ کا نام دے دیا، اب اس سے قباحت ختم ہو گئی، بری چیز کو اچھا نام دے کر جو ہے اب معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت بڑا جرم یہ ہے، امت محمدیہ علیہ صاحب صلوات والسلام کی ذمہ داری تھی خود برے کاموں سے روکیں اور دوسروں کو روکیں، خود اچھے کاموں کو اختیار کریں، دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دیں، لیکن آج برے کاموں سے روکنے کی بجائے برے کاموں کو نئے نئے اچھے نام دے کر معاشرے کے اندر معروف کیا جا رہا ہے، مشہور کیا جا رہا ہے، تاکہ برے کاموں کی قباحت ختم ہو جائے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، بدکاری کو پیار کا نام دے دیا، رشوت کو چائے پانی کا نام دے دیا، سود کو پرافٹ کا نام دے دیا، یہ اچھے نام دے کر اس کی قباحت ختم کر دی، حالانکہ یہ تینوں اتنے بڑے جرم تھے کہ اس سے بڑے جرم کا شاید ہی کوئی تصور ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر ہم برے اعمال کو اچھے نام دیں گے، اس سے کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، گناہ گار ہے، کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کو احساس ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کام کو برا سمجھتا رہے۔ اگر اس کام کو اچھا سمجھے گا یا برے کام کو اچھا لیبل دے کر کرے گا عنوان سے، پھر کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جو ان برے کاموں میں مبتلا ہیں کہ میرے بھائیوں ان برے کاموں کو چھوڑ دو، اس میں مبتلا نہ ہو وہ، ورنہ کیا ہوگا؟ کبھی تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور مرتے دم تک اس گناہ میں ملوث رہو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور خود اچھے کاموں کا حکم دینے کی اور برے کاموں سے روکنے کی اور خود اچھے کاموں کو کرنے کی اللہ پاک جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔